اور سیاست کی بات کرتے ہیں تو بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے ظاہر پاکستان کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جب سیاسی کیمپین، الیکشن کیمپین جب چلائی جاتی ہے تو مخالفین پر ان کی کمزوریاں بتائی جاتی ہیں، ان کی گورننس کی پالیسیز بتائی جاتی ہیں، تنقید کی جاتی ہے اور اپنی کامیابیوں کو، اپنے گولز کو، اپنی اچیومنٹ کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہم نے کچھ دیکھا، لیکن ہمیں تھوڑی حیرت اس لیے ہوئی کہ اتحاد ہے دونوں جماعتوں کا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، اس میں ایسے سنگین الزامات، اور جو اس وقت پارٹی جو الیکشن میں اس طرح پرفارم نہیں کر سکی، جیسے ہم کہیں کہ وہ جیت میں تبدیل ہو کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو، وہ ہے پیپلز پارٹی۔ مطلب نتائج کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہی ہوں، دس از ناٹ مائی اوپینین۔ نون لیگ جنہوں نے کہا جی ہم 2 مرحلوں میں ہی ہم نے اتنی سیٹیں حاصل کر لی ہیں کہ ہم بڑی مضبوط حکومت آزاد کشمیر میں بنا سکتے ہیں، لیکن حیرانی پھر مجھے یہ ہوئی کہ اب ظاہر ہے یہ گلے شکوے ختم ہو جانے چاہیے، نتائج آ گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو عرضیاں، جو درخواستیں الیکشن کمیشن کو دی ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک پروسیس ہے، اس کا فیصلہ آنا چاہیے کیونکہ ان کے الزامات سنگین نوعیت کے تھے۔ مگر نواز شریف صاحب، انہوں نے آج اپنی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی اور وہاں پر وہ الٹا پیپلز پارٹی سے ناراض ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے پیپلز پارٹی نون لیگ سے ناراض ہے، یہاں تو نواز شریف صاحب بڑے ناراض ہیں اور اس ناراض کا اظہار انہوں نے کچھ ان الفاظ میں کیا ہے۔ امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، جن کا وزیر اعظم تھا، ہمیں شکایت کا موقع ملے۔ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ چلیں یہاں تک تو ٹھیک تھا، اب سمجھ آتا ہے جی پارٹی کی صدارت کر رہے تھے، کوئی سٹیٹمنٹ اس طرح کا آنا تھا، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جن کے پاس پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا عہدہ بھی ہے، انہوں نے ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا، وہی تنقید جو وہ الیکشن کے دنوں میں ہمیں پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے، جو ان کی گورننس ہے، اس پر کرتی نظر آ رہی تھی۔ کن الفاظ میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو مخاطب کیا، سن لیتے ہیں۔ پارٹی دھاندلی کے جھوٹے الزامات لگائے مسلم لیگ نون پر، جن کے پاس دینے کے لیے، آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ سڑکوں کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ 17 سال سے اپنی حکومت ہے، ایک سڑک ایسی نہیں ہے جس پہ سموتھلی گاڑی چل سکے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ صفائی کے نظام کا وہ وعدہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ پورا جو ان کا صوبہ جہاں ان کی حکومت ہے وہ گند سے اٹا پڑا ہے، الزامات لگانے میں وہ بھول گئے۔ حکومت بھی وہاں ان کی اپنی تھی، انتظامیہ کی بھی وہاں ان کی اپنی تھی، پولیس بھی وہاں ان کی اپنی تھی، پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے، عملہ بھی وہاں ان کا اپنا تھا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، جب ہم یہ بیانیاں سنتے ہیں تو ہمیشہ نظر آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، یہ بتایا جاتا ہے کہ پنجاب اچھا پرفارم کر رہا ہے، اس میں آپ کئی پروجیکٹ ہیں جو نون لیگ گنوا دیتی ہے، لاہور اور کراچی کا بڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ اب ایسے میں ریاکشن تو آنا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ شرجیل انعام میمن صاحب نے تازہ ترین ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے نون لیگ کو تنقید کا ان الفاظ میں نشانہ بنایا، اگر میں اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کشمیر الیکشن کے جو رزلٹ ہیں اس کو فارم 47+ کہا جائے، اور پی ایم ایل این کی جو اندر خیراتی مینڈیٹ ہے، انہوں نے کہا انہیں ایک اور خیراتی مینڈیٹ ملا ہے ہسٹوریکل ریگنگ کے ذریعے، اور لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا 2024 میں اور 26 میں بھی کر دیا ہے، فیک مینڈیٹ قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں جی گورنمنٹ انلیجیٹیمیٹ ہے، اور پی ایم ایل این کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے ماسس میں اور سپورٹ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو نہ صرف 2026 کے یہ جو کرنٹ الیکشن ہوئے آزاد کشمیر کے، معاملہ پیپلز پارٹی 2024 پر لے گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ تو مینڈیٹ ہی ان کا انلیجیٹیمیٹ ہے۔ اس پر بھی بات کر لیں گے، لیکن دیکھیں یہ تو سیاست ہے، سیاست میں سیاستدان، سیاسی پارٹی اپنی اپنی جماعت کے بارے میں بڑے بلند و بانگ دعوے کرتی ہیں۔ اصل مسئلہ جس کے لیے یہ گورننس پر بات ہو رہی ہے اور سسٹم کولیپس ہونے پر بھی بہت ساری فکری گفتگو ہو رہی ہیں، وہ ہے عوام کو ریلیف ملنا، عوام کی بھلائی کے کام ہونا، یا عوام کی جو اس وقت مسائل ہیں ان کا حل نکلنا۔ ایسے میں ایک جماعت ہے جس کا نام ہے جماعت اسلامی، وہ عوامی نوعیت کے ایشوز پر بات کر رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں جی اصل مسئلہ یہ ہے، تو سن لیں وہ کیا بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 16 اگست سے بھرپور طریقے سے ہم پہنچیں گے سی ایم ہاؤس لاہور میں اور باقی گورنر ہاؤسز میں، کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں انشاءاللہ۔ اس موقع پہ میں گورنمنٹ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں۔ ہم پرامن رہ کر اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں کہ 225 روپے پیٹرولیم کی قیمت کی جائے، لیوی ختم کی جائے، آئی پی پیز مافیا کے جو معاہدے ختم ہو گئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، کسی کی بھی گاڑی 1300 سی سی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب بھی آنا تھا، کیونکہ شکوہ ہوتا ہے تو پھر اس کا جواب بھی آتا ہے۔ یہاں پر جواب آیا ہے عزم بخاری صاحبہ کا، سن لیتے ہیں کیا کہہ رہی ہیں۔
لیوی ٹیکس کا وزیر اعلیٰ سے کیا تعلق ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، جن کو یہی نہیں پتا جس جماعت کو کہ لیوی ٹیکس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے یا فیڈرل کا، سیاسی بلوغت پہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ہی کہا جا سکتا ہے. یہ اپنی مری ہوئی سیاستیں زندہ کرنے کا، یہ جس کو آپ سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں، ان کے ذرا پچھلے 3 جو الیکشنز ہیں ان میں ان کے ووٹ نکال کے دیکھیں، ان کو ووٹ کتنے ملتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اس لیے یہ بات کہہ رہی تھی کیونکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جہاز وغیرہ کا ذکر کر دیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کے خرچوں کے حوالے سے انہوں نے بات کر دی تھی. تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم پر یہ ساری تنقید کیوں ہو رہی ہے، وفاق کے جو معاملات ہیں، جو لیوی ٹیکس کا معاملہ ہے اس پر بات کریں.